کہ جنہوں نے اس مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ بے پناہ خلوص و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دو روزہ مجالس کا اہتمام کیا، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں اور آپ کے جذب ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ لندن کے اس مرکزی عزادار ماحول میں مسلسل مجالس برپا ہوں، اور میں مکتوب بھر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے احکامات کی تعمیل ہوتی رہے، آپ کی محبتوں کی تعمیل ہو، اور انشاءاللہ میں اس کے لیے آج بھی حاضر ہوں، کل بھی حاضر رہوں گا۔ یہ باعث فخر ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں شیعہ حیدر کرار، ماتمداران سید الشہداء ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، اور کافی ادارے فروغ ادائے سید الشہداء کے لیے سرگرم عمل، اور یقیناً بے انتہا خلوص و محبت کے ساتھ مومنین، مومنات اور خصوصاً ہمارے نوجوان ماتمی دوست ان مجالس اعزا کو زینت بخشتے، متمول حضرات، مخیر حضرات اگر ذرا سا جرأت کا مظاہرہ کریں اور یہ سوچ کر کہ حسین نام ہے اس شخصیت کا، اس ذات گرامی کا، اس غیور انسان کا نام حسین ہے کہ جس نے اللہ کا قرض بھی نہیں رکھا، تو وہ بندوں کے دیے ہوئے قرض کو 10 گنا کر کے کیسے نہیں لوٹائے؟ تو یہ جو ہمیں دقتیں ہوتی ہیں، جو میں نے محسوس کی یہاں مختلف مقامات پر مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں، کہ ہال بک کرنے پڑتے ہیں اور بہت پہلے سے اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، تو اگر آپ حضرات سب مل کر آپس میں متحد ہو کر، متفق ہو کر، محبتوں کے ساتھ فروغ ادائے حسین کے لیے تعاون کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے برس انشاءاللہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو حسینیہ مشن کا اپنا امام بارگاہ اور اپنا آقا خانہ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے مشن اور ادارے ہیں وہ سب اگر اپنے امام بارگاہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تعمیر کرتے رہیں تو یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ان بچوں کے لیے بڑا فخر کا مقام ہوگا۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے عصمت تکلم کی قسم کھائی، توجہ ہے؟ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے عصمت کلام کی قسم کھائی، اور یہ کہہ کر قسم کھائی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، وہ قسم کھانے کی منزل پر ہی اس وقت آیا جب وہ ٹوٹا، جب تک وہ آسمان پر رہا کسی عزت کے لائق نہیں تھا، جب در صحرا پر آ کر سجدہ کیا احترام کے قابل ہوا۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ، یہ کلیہ ہے۔ جب تک وہ آسمان پر رہا، بہت سے ستاروں میں رہا، قابل تذکرہ نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا، لیکن ادھر آسمان سے چلا، در زہرا کو بوسہ دیا، زہرا کی ڈیوڑی کو بوسہ دیا، اللہ کی نظر میں
قسم کھانے کی منزل پر آ گیا۔ اب اندازہ فرمائیے جان محترم کہ معیار عزت کیا ہے، معیار احترام کیا ہے۔ معیار عزت نہ آسمان ہے، نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ کعبہ ہے، نہ مسجد ہے۔ عزت کا معیار فاطمہ زہرا کی ٹیہڑی ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ اللہ ذرا سا متوجہ ہونے سے ابتدا میں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، جیسا مجھے صاحب نے بتایا کہ محدود وقت کے لیے یہ ہال ظاہر بک کیا جاتا ہے، تو میں زیادہ سماعت آپ کو نہیں دوں گا۔ اس امر پر صرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے قسم کھا کر وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، مَا ضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب یعنی ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، کبھی نہیں بہکا، کبھی بھی نہیں بہکا۔ یہ قرآن نے کہا بھائی، قرآن نے کہا، خدا نے قسم کھا کر کہا، اس نے قسم کھا کر کہا جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اس نے قسم کھا کر کہا جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اعتبار کرے تب بھی اس کا کلام برحق ہے، کوئی اعتبار نہ کرے تب بھی اس کا کلام برحق ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس کی جانب سے ہے وہ بندوں کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا علی یا پھر سمجھو کرنی ہے جملے پر، وہ بندوں کے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بندے مانے وہ تب بھی حق ہے، نہ مانے وہ تب بھی حق ہے۔ یہ تو بندوں کے ظرف پر مبنی ہے کہ کوئی پہلے سال ایمان لے آیا، کوئی 7 برس کے بعد ایمان لایا۔ جو ہے نا جان محترم، صلوات بھیجے نا بابا مولا سلامت رکھے یاری مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا آپ کے جان محترم، اس جملے پر ذرا سی میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف پر مبنی ہے، اپنے اپنے خاندانی حسب نسب پر مبنی ہے، یہ تو شجرے کے بیک گراؤنڈ پر مبنی ہے کہ کلمہ پڑھانے والا تو ایک ہی رسول تھا نا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے ہی برس ایمان لے آئے، کچھ ایسے بھی تھے جو آیتوں کی نازل ہونے سے پہلے ہی رسول پر ایمان لے آئے، کچھ ایسے بھی تھے جو آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی نبوت میں شک کرتے رہے۔ اور تو ہے نا جان محترم، یا علی یا مولا آپ کو سلام۔ کچھ ایسے بھی تھے جو آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی، آپ نے غور نہیں کیا جو نبوت میں شک کرتے رہے، برابر میں بیٹھے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، بس میں رسالت میں آتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، محمد رسول اللہ کہتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے رہے پھر بھی شک کرتے رہے۔ یہی تو میں کہتا چلا آ رہا ہوں برمنگھم سے لے کر اور جہاں تک کی مجالس میں عزیزان محترم کہ کسی کا زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ مت غور کرو کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھا اور کس نے بعد میں کلمہ پڑھا، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ایمان کس کے دل میں داخل ہوا۔ سلامت رکھے۔ دیکھیں نا سورہ مبارک بقرہ میں اسی کی طرف تو متوجہ کیا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حبیب یہ جو تمہاری بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ توجہ کر لیں اس آیت کے ترجمے پر، یہ مومن نہیں ہے۔ تمہاری بارگاہ میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانے کی باتیں کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان کی بات کر رہے ہیں، ماہوم مومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری بز میں آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن نے منافق اور مومن دونوں کی پہچان کرا دی ہے کہ جو اللہ کو دھوکہ دے، رسول کو دھوکہ دے، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، اسے منافق کہا جائے گا۔ اب یہ دھوکہ چاہے بزم میں دے یا میدان میں دے،
حضرات آپ کی توجہات پر ایک لمحہ ذرا سا میں آپ حضرات کی اور توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا صاحب تمہارا بھائی نہیں، تمہارا صاحب تمہارا بھائی نہیں، تمہارا بڑا بھائی نہیں، تمہارا صاحب، تمہارا سردار، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا مولا کبھی بہکا نہیں، کبھی نہیں بہکا۔ جو جب کبھی نہیں بہکا تو پھر کبھی نہیں بہکا۔ اب اس کی وضاحت چاہتے ہیں ہم اس سے؟ میں کل کی مجلس سے مسلسل ہو رہا ہوں، جو میں نے وعدے کیے تھے آپ سے کہ ان دونوں تینوں باتوں پر میں ذرا سی روشنی ڈالوں گا آج کی مجلس میں، تو ذرا سی آپ توجہ فرما لیں کہ جب کبھی نہیں بہکا تو پھر کبھی نہیں بہکا۔ اب اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ صحت میں نہیں بہکا اور بیماری میں بہکا۔ بڑی توجہ ذرا، یہ کوئی استثناء نہیں ہے، نہیں، ما ضل صاحبکم وما غوی، کبھی نہیں بہکا، یہ بہکتا ہی نہیں ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ یہ وحی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا، یہ جب بھی گفتگو کرتا ہے وحی کے مطابق کرتا ہے، یا جو یہ گفتگو کرتا ہے وہی وحی ہو جاتی ہے۔ بات تو یہ ہے نا، اس کے لبوں کی جنبش کے اعتبار کا نام وحی ہے۔ بڑی توجہ ذرا محترم، اس کے لبوں کی جنبش کے اعتبار کا نام وحی ہے۔ جو یہ کہہ دے وہ قرآن ہے، جسے اب میں آپ یہاں سے ایک سوال ملت مسلمہ سے کر رہا ہوں اور اس کی تفصیل میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ آپ ذرا سا اس جملے پر توجہ فرما لیں صرف کہ جو یہ کہتے وہ قرآن ہے، جو یہ کہتے وہ وہی ہے۔ بتائیں مجھے محمد ابن اسماعیل بخاری 10 لاکھ حدیثیں اکٹھے کرنے والے رسول اللہ کی، بتائیں مجھے ابو ہریرہ 5000 حدیثیں لکھنے والے، یہ تم جو اتنے بڑے بڑے محدث بن گئے ہو، کہاں سے بن گئے ہو؟ تمہیں پتا کیسے چلا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، جبکہ قرآن بھی اسی زبان پر جاری ہے، حدیث بھی اسی زبان پر جاری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جبکہ قرآن بھی اسی زبان پر جاری ہے اور حدیث بھی اسی زبان پر جاری ہے۔ قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں۔ تم نے کیسے ڈیفرنشیٹ کیا، تم نے کیسے امتیاز کیا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ ملت اسلامیہ کے بعد کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں تمیز کر سکے۔ سلام کیا کرو، صداقت و امانت فرزند عبداللہ کو امین اور صادق رسول کی صداقت کی بات ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن کہا، حدیث کو حدیث کہا۔ چاند کی صداقت پر کہ اس نے خود کہا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرا کلام ہے۔ اب میں یہاں سے ایک بات اہم کہنے جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرا کلام ہے۔ اگر پیغمبر اسلام بھی معاذ اللہ کوئی سیاستدان ہوتے یا اقربا پروری کے تحت اپنے رشتہ داروں کی عزت بڑھانے کے قائل ہوتے تو لوگ تو صادق و امین پہلے ہی مان چکے تھے، ہر حدیث کو آیت کہہ دیتے، آپ کیا بگاڑ لیتے؟ سمجھیں اس جملے کو جو میں کہہ رہا ہوں، بہت توجہ کریں، پورے مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں ان کی۔ ہر حدیث کو آیت کہہ دیتے، آپ کے پاس کیا پیمانہ تھا پیغمبر کو چیلنج کرنے کا؟ اس لیے کہ جبریل کو آتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا، وحی کو نازل ہوتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا،
قرآن نازل ہوتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا، وحی کے نزول کی کیفیت کو آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ نے کیسے اندازہ کیا، کس بنیاد پر اندازہ کیا، کس طرح اندازہ کیا کہ یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، خود پیغمبر اس کے لیے سند بنے نا۔ آپ نے کہا کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو اگر پیغمبر اسلام اقربا پروری کرنے آئے تھے، اپنے قرابت داروں کی عزت بڑھانے کے لیے آئے تھے، اپنے اہل بیتی کا احترام کرنے کے لیے آئے تھے، تو جتنی علی کی شان میں حدیثیں ہیں ان سب کو آیت بنا کر پیش کر دیتے، آپ کیا بگاڑ لیتے محمد کا؟ سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو ہے نا آپ کی جملے پر اجازت رہا، اس نقطہ نگاہ پر ذرا سی میں حضرات کی، سارے دوستوں کی اور سارے احباب کی، بزرگوں کی، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے ایک ہی تاریخی فیصلہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں لینا ہے، اپنے کل کی مجلس سے مسلسل ہوتے ہوئے اس امر پر ملت اسلامیہ غور کرے اور متوجہ ہو، اس حقیقت کو جانے اور اسے پہچاننے کی کوشش کرے کہ اگر پیغمبر اسلام اہل بیت کی اور اپنے قرابت داروں کی عزت بڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ اگر ہر حدیث کو آیت بنا دیتے تو ملت کیا بگاڑ لیتی؟ کہہ دیتے بھائی نہیں، انا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ انا دار الحکمت علی بابھا، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ یا علی انت منی وانا منکا، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ فَإِن تَعَمَّرُوا عَلِيًّا فَلْيَأْخُذْ بِكُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اگر تم علی کو اپنا امیر بنا لو گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پر قائم کرے گا، صراط مستقیم پر چلائے گا۔ کہتے تھے پیغمبر یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ یا علی رحمو کلامی تمو قدمی، کہتے تھے کہ یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ الْغَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل علامتہ کروں گا رجل کو، مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ پیغمبر کہہ دیتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ اگر پیغمبر علی کی عزت اپنی ذاتی محبت کی وجہ سے بڑھانا چاہتے تو غدیر خم کے میدان میں بڑا اچھا موقع تھا، کہتے تھے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے۔ تمہارے پاس کیا سند تھی جو پیغمبر کو چیلنج کرتے؟ اس امر پر اگر متوجہ ہے تو جو ہے نا آپ کی بھئی، اگر پیغمبر اسلام ہر حدیث کو جو اہل بیت کی شان میں بیان کی ہے، اب ایک جملہ ہے اگر آپ اس کی قدر کریں، اسے آیت بنا دیتے تو آپ کیا کر دیتے؟ آپ کیا بگاڑ لیتے پیغمبر اسلام؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تو کوئی پیمانہ تھا نہیں، آیت بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، زبان بھی ہے، متکلم بھی ہے، کہنے والا بھی رسول، جسے آپ صادق بھی مان چکے، امین بھی مان چکے، جس کے کہنے پر آپ بغیر دیکھے ہوئے خدا کو بھی مان چکے۔ بڑی توجہ جانا محترم، آپ نے غور، یہی تو جملہ تھا نا کل، جس کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے اس خدا کو مان چکے جو نہ علم میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ شعور میں آتا ہے، نہ تحت الشعور میں آتا ہے، نہ سطحی شعور میں آتا ہے، نہ فکر میں آتا ہے، نہ حافظے میں آتا ہے، نہ بینائی میں آتا ہے۔ آپ اس خدا کو بغیر دیکھے ہوئے مان چکے ہیں۔ محمد کے کہنے پر مجھے تو صرف یہی تعجب ہوتا ہے اپنے مسلم پر کہ جس محمد کے کہنے پر آپ بغیر دیکھے ہوئے ایک ذات واجب کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار ہے، تو اسی محمد کے کہنے پر دیکھنے کے باوجود ابو طالب کے بیٹے کو مولا مانتے ہوئے موت آ گئی۔ میں نے ایسے نہیں، بلند آواز سے، پوری طاقت سے
یہی میرے بات نہ چھوڑی تھی گزشتہ شب کی مجلس میں کہ کہنے والی ذات تو ایک ہی ہے نا. میں نے تو نہیں کہا یا علی مدد، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ. میں نے تو نہیں کہا علی ولی اللہ، مجھ پر کیوں فتوے لگا رہے ہو؟ ارے غور فرمائے آپ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. میں نے تو نہیں کہا یا علی مدد، میں نے تو نہیں کہا علی ولی اللہ، میں نے تو نہیں کہا عین اللہ، میں نے تو نہیں کہا علی کو وجہ اللہ، میں نے تو نہیں کہا علی کو ید اللہ، میں نے تو نہیں کہا علی کو اسد اللہ، میں نے تو نہیں کہا علی کو جنب اللہ. بڑی توجہ جان محترم. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین تھے، خطیب عالم اسلام مولانا سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، خطیب عالم محمد، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. وہیں کہیں کوئی بہت ہی پہنچا ہوا علی والا بیٹھا تھا. انہوں نے چونکہ چھوٹے چھوٹے جملے کہا کرتے تھے نا زیدی صاحب، بہت خوبصورت جملوں میں بڑی بامانہ بات کیا کرتے تھے. ایک لفظ پر پوری تقریر کر دیا کرتے تھے، ایک حرف پر پوری تقریر کرتے تھے. تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا نا کہ میرے علی کی کیا بات کرتے ہو؟ علی جس گھر میں آیا وہ بیت اللہ، جس گود میں آیا وہ رسول اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ، کلام کیا لسان اللہ، کلام کیا لسان اللہ، زبان کلام کیا کلام اللہ، کلام کیا کلام اللہ، زبان چوسی لسان اللہ، آنکھیں دیکھی عین اللہ، پہلو دیکھا جنب اللہ، بازو دیکھے اسد اللہ، وجود دیکھا ولی اللہ، وجود دیکھا ولی اللہ. تو بے ساختہ مولانا اظہر حسن زیدی کی تقریر کے دوران اٹھ کر ایک علی کا ملنگ کہتا ہے کہ حضور جب اتنی مرتبہ اللہ اللہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ سبھی مان چکے ہیں تو ایک مرتبہ آہستہ سے اللہ ہی کہہ دیجئے نا. عجیب کا سوال اللہ کو یہ بھی سلام کیا کرو صداقت و امانت پیغمبر اسلام کو. بڑی توجہ جان محترم کہ جس نے آیت کو آیت کہا، حدیث کو حدیث کہا، اس لیے کہ قرآن نے ضمانت لی کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. توجہ ہے نا. اور میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ قرآن فہمی کی جو غلط فہمی ملت مسلمہ کو ہوئی ہے کہ جو اٹھتا ہے وہ قرآن سمجھانے بیٹھ جاتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ قرآن کی تعبیر کرنے بیٹھ جاتا ہے. یہ یوں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، ایسا ہے اور ویسا نہیں ہے. بھائی آپ کو کیا پتا جب آپ کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ آیت کی تشریح کر کے اللہ کے کلام کی تفسیر بتائیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے. جان محترم اللہ کا کلام ہے نا. اب اللہ کیا چاہتا ہے مولوی ملا کو کیا پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ تو علم اسی کو ہوگا نا کہ جن کے لیے خود قرآن پکار کر یہ کہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسول آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، آپ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا پر میں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. اور ایک خوبصورت سی بات یقیناً نتیجے میں سامنے آئے گی اگر آپ نے غور کیا. دیکھیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے. کل میں عرض کر رہا تھا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میں نے کل یہ سوال قائم کیا تھا کہ بھائی اگر ذکر سے مراد یہ قرآن ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا تو اس قرآن پر تو 1400 برس سے ظلم ہوتے رہے ہیں. اللہ نے تو کہیں بھی اس کی حفاظت نہیں کی. تو تسلیم کرو کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے، نقل قرآن ہے. اصل قرآن تو وہ ہے جو لب رسالت سے پھوٹا. پتہ نہیں آپ کیا توجہ فرما رہے ہیں. یہ نہیں اصل قرآن. تو یہاں سے میں ایک نتیجہ دوں گا جانے محترم، فقہی مسئلہ. اصل قرآن تو وہ ہے جو لب رسالت پر جاری ہوا، باقی تو سب نے نقل کیا ہے نا اور لکھ لیا ہے.
لکھ کر جمع کر لیا. اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے, اسی پر ہمارا ایمان ہے. تو دوستو لفظ بدلنے سے کوئی حقیقت معنی تو نہیں بدلا کرتے. یہ اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن وہ ہے جو نبی رسالت پر جاری ہوا تھا. یہ ہر مسلمان کے گھر میں جو ہے یہ اس اصل کی نقل موجود ہے. نقل ہی کو تو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. تو عزیزان محترم ہر گھر میں شبیہ قرآن موجود ہے. کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوتا میں شبیہ زلزلہ نکال دوں تو فتویٰ نماز کی بات کرتے ہیں. ہاں بے تازہ حکم ہے, متعدد مقامات پر حکم ہے نماز کا. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو نماز قائم کرو. بھائی لیکن نماز قائم کرو, توجہ ہے نا میری طرف, نماز قائم کرو. اب قیام کیسے کرو, قعود کیسے کرو, رکوع کیسے کرو, سجدہ کیسے کرو, یہ کس نے بتایا؟ آیت تو نازل ہو گئی تھی. بڑی توجہ, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قبلہ رخ کیسے ہونا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, نیت کیسے کرنا ہے, کھڑے کیسے ہونا ہے, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اقیم الصلاۃ آیت آگے. آپ بیٹھے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اقیم اور صلاۃ کو معنی دے تو اللہ کی عبادت کھڑی ہو. ورنہ اقیم کو اگر آپ ڈکشنری سے کہیں گے تو اقیم کے معنی کھڑا کرنا, صلاۃ کے معنی دعا, دعا کھڑی کرو. یہ کیا بات ہے؟ غور کریں آپ جو دعوت وقت گنجائش کم ہے. آج میں بھی کچھ تاخیر سے پہنچا ہوں, لیٹ پہنچا ہوں. کل انشاءاللہ بر وقت حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, اور ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ مجلس شروع کریں گے تاکہ تفصیل سے گفتگو ہو سکے. لیکن ذرا سا اس عمل پر آج توجہ فرمانے جو میں نے وعدے کر کیے تھے, یہ دونوں تینوں مرحلے ہم آج کی حد تک آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں. اقیم صلاۃ دو لفظ ہے نا بھائی. دعا کھڑی کرو. اب دعا کوئی مولوی کھڑی کر کے بتائے, اگر قرآن کافی ہے تو. قرآن کے کوئی دعا کھڑی کر کے بتائے, کیونکہ دعا کھڑی کیسے ہوتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے دعا کھڑی کرو, آپ نماز پڑھ رہے تو کیا آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے فوراً ہی نماز قائم کر دی تھی؟ نہیں, آپ منتظر رہے معصوم کے عمل کے. پیغمبر اٹھے آپ اٹھے, پیغمبر قبلہ رخ ہوئے آپ قبلہ رخ ہوئے, پیغمبر نے قیام کیا آپ نے قیام کیا, پیغمبر نے قعود کیا آپ نے قعود کیا, پیغمبر نے سجود کیا آپ نے سجود کیا. تو اصل نماز تو پیغمبر پڑھ رہے ہیں, آپ سب تو اس کی نقل کر رہے ہیں. تو ہے نا محترم غور فرمائیں. تو یہ پورے ملت مسلمہ میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اصل نماز نہیں ہے. اصل نماز تو وہ تھی جو رسول نے پڑھی تھی, باقی تو سب نے رسول کو دیکھ کر نماز پڑھی ہے, تو سب نقل کر رہے ہیں. نقل بنانے ہی کو تو شبیہ کہتے ہیں. قرآن میں بھی شبیہ, نماز میں بھی شبیہ, ہر جگہ شبیہ مانتے ہو. جو ہے نا ہر جگہ شبیہ ماننے کے لیے تیار ہو. کہیں اعتراض نہیں کرتے, کسی منزل پر اعتراض نہیں کرتے, کسی مقام پر معترض نہیں ہوتے. میں اگر شبیہ علم برآمد کر لوں تو اعتراض ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں ہر بات کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بھائی پرچم ہمارا, علم ہمارا, اٹھاتے ہمیں, سینہ ہمارا, ماتم ہمارا, ہاتھ ہمارے. اعتراض مولوی کو, سینہ ہمارا ہے, ہاتھ ہمارے, زنجیر ہماری ہے, خون ہمارا ہے. تکلیف مولانا کو کیوں؟ زنجیر ہماری, ماتم ہمارا, کمر ہماری, تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے نا. ماتم ہمارا, ہاتھ ہمارے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ہاتھ ہمارے ہوتے سینہ آپ کا ہوتا,
خدمت میں اس کی تفصیل تو، لیکن میں ایک اشارتاً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ میرے، آنکھیں میری، آنسو میرے، مجلس میری، پیسے میرے، خرچہ میرا، محنت میری، ماتم میرا، زنجیر میری، پشت میری، تکلیف مولانا کو۔ حسین تو نے دشمنی کے انداز ہی بدل دیے بھائی۔ دشمن کا تقاضا تو یہ ہے کہ دشمن کو تکلیف میں دیکھ کے دشمن کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ حسین کے دشمن عجیب ہے کہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر، تکلیف میں ہم ہوتے۔ سلام بھیجیے بابا کے بلائیں۔ توجہ ہے آپ کی، متوجہ ہیں آپ؟ تو عزیزان محترم، اس جملے پر ایک مرحلہ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور مجھے بڑے محدود وقت میں ایک تاریخ، آپ یوں سمجھئے کہ میں آج پورے اس ایک گھنٹے میں ایک ہی جملہ مجھے کہنا ہے، اور یہی جملہ میرے نوجوان دوست اگر آج اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے لے جائیں گے تو انشاءاللہ پوری مجلس کا محصل یہی جملہ ہوگا اگر آپ نے غور فرمایا۔ عزیزان محترم، غور فرمائے، تفکر کرے ملت اسلامیہ کہ پیغمبر اسلام کے لبوں کی جنبش کے اعتبار کا نام قرآن ہے، پیغمبر کے عمل کی، اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام شریعت ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ سرکار رسالت مآب کی اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام شریعت ہے۔ آپ کا اٹھنا شریعت، بیٹھنا شریعت، سونا شریعت، جاگنا شریعت۔ بڑی توجہ ہے نا؟ آپ عمل کرتے رہے، شریعت مرتب ہوتی رہی۔ اب میں آپ کی توجہ پوری اس جملے پر چاہوں گا۔ اچھا محترم، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ قرآن سمجھنے چلیں؟ لغت کے ذریعے، مولانا کے ذریعے؟ مولانا کو اگر قرآن سمجھ میں آتا تو پھر وہ مولانا ہی کیوں رہتے؟ پھر مسلمان تو نہ رہتے نا، سلمان بنتے، ابو ذر بنتے، نیسم بنتے، مقداد سلوات دے دینا، اس منظر پر کیوں رکتے؟ اچھا، اس ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں جانے محترم، آپ کا میں شکر گزار ہوں گا حسینیہ مشن کی اس تاریخی مجلس میں اگر آپ نے اس جملے پر توجہ فرما دی کہ یہ عجیب منزل فکر ہے، یہ عجیب مقام تفکر ہے کہ پیغمبر اسلام کے قول و فعل کو، بڑی توجہ، سنت ماننے والے کہ جو رسول نے کہا وہ کہو، یہ ہوا قول، جو رسول نے کیا وہ کرو، یہ ہوا فعل۔ تو قول کی اطاعت ہے، فعل کا اتباع ہے۔ قول کی اطاعت ہے، ماننا، تسلیم کرنا، سرنڈر کرنا، فعل کا اتباع ہے، فالو کرنا۔ جو رسول نے کہا وہ کہو، جو رسول نے کیا وہ کرو، نہ اپنی طرف سے کچھ کہو، یا علی یا علی یا علی، نہ اپنی طرف سے کچھ کہو، نہ اپنی طرف سے کچھ کرو۔ جو رسول نے کہا، جو رسول نے کہا، جو رسول نے کہا، اب چاہے تو آپ مجھ سے 2 گھنٹے تقریر کراتے رہے، کہتا یہی رہوں گا۔ وہ کہو، جو رسول نے کیا وہ کرو۔ تو رسول نے اگر کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو ہر دم علی مولا کہو۔ یہ ہے سنت رسول۔ ابھی کوئی نعرہ نہیں، ابھی ذرا بات ہونے دے، ذرا ادھر مکمل ہونے دے تاکہ ایک نتیجہ خوبصورت سا سامنے آئے، پھر ایک شاندار نعرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو جو ہے نا دوستو، رسول نے اگر کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی کو مولا رسول نے کہا نا، جب کہا تو کہو۔ اچھا، اب رہ گیا رسول کا فعل، اس لیے کہ رسول کی اطاعت کی بھی قرآن میں آیت ہے اور اتباع کی بھی آیت ہے۔ رسول کی اطاعت بھی فرض ہے، اتباع بھی فرض ہے۔ سورہ مبارک کے آل عمران کی 30ویں آیت میں ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، یہ جو تمہاری بز میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ تمہارا
دعوی محبت ہمیں قبول نہیں ہے. اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میرا اتباع کرو. میرا اتباع کیا عظمت پیغمبر ہے. محبت اللہ کی، اتباع رسول کا. یعنی اتباع رسول کے بغیر اللہ اپنی محبت کا دعویٰ بھی مسلمانوں سے قبول نہیں کرتا. اور اگر رسول اللہ کا اتباع کر لیا تو اللہ کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. اب میں ایک تاریخی جملہ اب میں ایک جملہ کہنے والا ہوں اور اس جملے پر توجہ. یحببکم اللہ، اللہ کس سے محبت کرے گا؟ جو اتباع رسول کرے. تو میری جان جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے. تم تو ابھی تک رسول کو سمجھے ہی نہیں ہو. چاہے کعبے سے امام بلا لو یا ڈیرہ اسماعیل خان کے مفتی کا بیٹا بلا لو. توجہ تم تو ابھی سمجھے ہی نہیں ہو کہ محبوب کہتے کسے ہیں. تم نے 1400 برس میں شان رسالت کو صرف اتنا سمجھا ہے ارے حضور تو محبوب خدا ہے. توہین ہے یہ رسول کی. پن ڈراپ سائلنس I was expected that. یہ تو ہو رہا تھا اس لیے کہ میں اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں حضور محبوب خدا، غلط. حضور محبوب خدا ہے ہی بالکل غلط. کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور محبوب خدا؟ بھئی محبوب کو ہوتا ہے نا جس سے محبت کی جائے. تو حضور کہاں ہے محبوب خدا؟ قرآن اس کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. حضور محبوب خدا نہیں ہے. آپ قرآن کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار صاحب وہاں محبوب خدا کہاں ہے؟ قرآن نے تو کہا قل ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تمہاری بس میں بیٹھنے والے تو میرے رسول یہ تمہاری پیروی کرے، تمہارا اتباع کرے. اور جب یہ تمہارا اتباع کریں گے نا تو انہیں دعوی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرنے لگے گا. تو حضور محبوب خدا نہیں ہے. محبوب خدا تو وہ ہے جو اتباع رسول کرے. توجہ ہے نا؟ اب میں ابھی ذرا سا ایک منٹ اور ٹھہر جائے، ذرا سا یہ خوبصورت بنا رہا ہے. محبوب خدا تو وہ ہے بھائی جو حضور کا اتباع کرے، وہ ہے محبوب خدا. قرآن کی روح سے حضور تو مرکز محبت الہی ہے. حضور پیمانہ ہے محبت الہی کا، یارڈ سٹک ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے. اس کسوٹی پر تو کسا جائے گا کہ کون کتنا محبوب. اور اس کی شرط کیا ہے؟ اتباع رسول. اتباع بڑی توجہ، اتباع رسول. جو رسول کہے وہ کہو، جو کرے وہ کرو. یہ ہے اتباع رسول. تو میں تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، مورخ سے، حدیث سے، محدث سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. مجھے تو کوئی ضعیف سے ضعیف روایت سے اتنا ثابت کر کے بتا دے کہ ابو طالب نے کب اتباع رسول نہیں کیا. مجھے تو صرف اتنا بتا دو کہ کب ابو طالب نے مجھے تو صرف اتنا بتا دو کہ کب ابو طالب نے اطاعت رسول نہیں کی، کب اتباع رسول نہیں کیا. اور جب کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اتباع رسول سے خالی نہیں تھا، اطاعت رسول سے خالی نہیں تھا، تو جو اتباع رسول کرے گا وہ محبوب خدا ہوگا. تو رسول محبوب خدا نہیں ہے. سب سے پہلا محبوب خدا کائنات اسلام میں ابو طالب ہے. قرآن کی روح سے عرض کر رہا ہوں. نہیں بلند آواز سے سلوات بھیجیے ابھی محمد عالم. ابھی ٹھہرے بڑا. سب سے پہلے، سب سے اہم، سب سے عظیم محبوب خدا، سب سے عظیم وفادار محمد ابو طالب. اور کی محمد سے وفا تو نے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، علامہ اقبال کی زبان میں یہ بات ہوئی نا
کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے، لوح قلم. تو سب سے پہلا وفادار محمد ابو طالب، تو پھر مالک لوح قلم ابو طالب. توجہ ظاہر وہ طرف آپ نے غور ہی نہیں کیا. مالک لوح قلم ابو طالب. اب 3 جملے ہیں اور ساری مجلسیں میری ایک طرف، اور ان 3 جملوں پر آپ توجہ فرما لیں اور پھر ترازو میں جا کر تولو اپنے قداور شخصیتوں کو، روایتوں کی بیساکھیاں لگاؤ. میں 3 جملے صرف دے رہا ہوں، اگر اگلے سال تک بھی کوئی ان 3 جملوں کا جواب نہیں آئے میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. مالک لوح قلم ابو طالب، مالک لوح قلم ابو طالب، شافع روز جزا ابو طالب کا بھتیجا، ساقی کوثر ابو طالب کا بیٹا، خاتون جنت ابو طالب کی بہو، سردار جنت ابو طالب کے پوتے. ابو سفیان کی اولاد تیرے دامن میں رکھا تھا. کھڑے ہو کر مکمل نہ رہا، مکمل نہ رہا، اور سب جناب سے کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہو، بہت خوبصورت نہ رہا. کی توجہ اور چاہتا ہوں تاکہ کل جو میں نے بات عرض کی تھی وہ ذرا سا مکمل ہو جائے. عزیزان محترم، قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کے تحفظ کا اللہ نے وعدہ کیا، مگر یہ قرآن، اگر اس سے مراد یہ قرآن ہے جسے تم نیزوں پر بلند کرتے رہے، جسے جلاتے رہے، جس کے معنی بدلتے رہے، جس کی تعبیریں غلط کرتے رہے، جس کی ترتیب غلط کرتے رہے، تو اللہ نے کہا اس کی حفاظت کی نہیں. اس قرآن کی حفاظت سے مراد وہ قرآن ہے جو سینہ معصوم میں محفوظ ہے. بس یہ مسئلہ اگر آج حل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ محنت وصول ہو جائے گی ہمارے محبت کرنے والے دوستوں کی، آپ سب آزاد کی. دوستوں، قرآن، جس روح قرآن کی تحفظ کا اللہ نے وعدہ کیا، وہ قرآن وہ ہے جو جس کے لیے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جو قلب پیغمبر پر آیا ہے نا، اس قرآن کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، اس کمپائنڈ بک کے تحفظ کا وعدہ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ عرب میں نہیں، پوری تاریخ انسانیت میں آپ آج تک مجھے ایک ایگزامپل بتا دیں، ایک مثال بتا دیں کہ دنیا میں کہیں محبت کا یہ طریقہ آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور ادھر بچے کا بزرگ آیا، اس نے گود میں لیا اور فوراً اپنی زبان اس کے دہن میں دے دی. سوائے خاندان بنی ہاشم کی روایت کہیں نہیں تھی پورے عرب میں. غور کر لیں، غور کریں. اگر یہ محبت کا انداز تھا تو یہ سنت رسول ہونا چاہیے تھا. پھر ہر نانا کو چاہیے تھا کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی نوازا پیدا ہو، وہ جائے اور نوازے کو گود میں لے اور اپنی زبان اس نوازے کے منہ میں دے دے. بیٹی ہی پہلے کہہ دے گی بابا کیا کر رہے ہیں آپ، بچہ نازک ہے، معصوم ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، آپ بزرگ ہیں، یہ زبان نہ دیں اس کے منہ میں، آپ کے جراثیم منتقل ہو جائیں گے. یہ تو سائنٹیفکلی پروف ہے نا، اس لیے بچایا جاتا ہے نا، بہت ہائجینک کیا رکھا جاتا ہے نا، بچے کو بڑا محفوظ کیا جاتا ہے نا. خود ماں ہی منع، آپ نے غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں جملے کا. ماں خود یہی کہتی ہے نا کہ یہ نہ کرے، آپ کے جراثیم کہیں بچے کو منتقل نہ ہو جائے، بچہ ابھی نازک ہے، معصوم ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، زبان اس کے دہن میں نہ دے.
یہی کہ تو آج کی ترقی یافتہ علمی دنیا نے اتنا تو تسلیم کر لیا ہے نا کہ عام ناناؤں کو یا عام باپ کو بچے کے دہن میں زبان دینے سے یا زبان چسانے سے اس لیے روکا جاتا ہے نا کہ نانا اور باپ کے جتنے جراثیم ہیں وہ سینے میں منتقل ہو جائیں گے، تو بھائی جہاں جراثیم ہے وہاں منتقل ہوں گے، اس لیے روکا جاتا ہے۔ لیکن تسلیم کر لیا نا کہ جو کچھ بزرگ کے پاس ہوگا وہ منتقل ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ادھر علی خانہ کعبہ میں آئے، ادھر رسول نے آغوش میں لیا، اپنی زبان علی کے دہن میں دے کر علی کو جیسے ہی چسائی، علی نے زبان چوستے ہی کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبان سناؤ، انجیل سناؤ۔ کیا علی یاد ہے؟ سلامت ہے۔ کہ سارے عالم انسانیت میں واحد گھرانہ ہے یہ بنی ہاشم کا گھرانہ کہ جس میں یہ روایت موجود ہے کہ ادھر علی پیدا ہوئے، رسول آئے اور پہلا کام یہی کیا کہ اپنی زبان اس کے دہن میں دی۔ حسن پیدا ہوئے، پیغمبر اسلام آئے، پہلا کام یہی کیا۔ حسین پیدا ہوئے، رسول آئے، پہلا عمل یہی کیا۔ علی بن حسین سید سجاد پیدا ہوئے، علی آئے، یا علی صلوات بھیجے نا، میں تو مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ سید سجاد پیدا ہوئے، علی آئے، علی نہیں ہے، صلوات بھیجے ایک جناب۔ دیکھیں یعنی ادھر کوئی معصوم دنیا میں آیا، ادھر بزرگ معصوم نے آ کر اسے پہلے پیار نہیں کیا بلکہ اپنی زبان مبارک اس کے دہن اقدس میں دی۔ تو کیا ہے یہ؟ محبت کا کوئی انداز نہیں تھا، یہ پیار کا کوئی انداز نہیں تھا، یہ شریعت تھی، آیت کی تکمیل تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارے قرآن یہ نہیں ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، قرآن وہ ہے جو ایک معصوم کے سینے سے دوسرے معصوم کے سینے میں۔ یا علی یا علی، یہ روح ہے قرآن۔ کے سینے سے دوسرے معصوم کے امین سینے کی طرف۔ آپ غور کریں جملے پر، ایک امین سینے کے، پتہ نہیں یہ میں ایک ایک لفظ پر جب آ کر الجھ جاتا ہوں تو پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور یوں پھر وقت میرے بس میں نہیں رہتا۔ تو طرح صاحب بہت چکے، آپ کی محبتیں اتنی زیادہ ہے، ایک امین سینے سے دوسرے امین سینے کی طرف قرآن منتقل ہوتا گیا۔ یہ جو دو دفتیوں کے درمیان قرآن ہے اسے تم نیزے پہ بلند کر دو، اس کے اوراق جلا دو گے، لیکن جو سینے سے معصوم سینے کی طرف قرآن منتقل ہوا ہے وہ نیزے پر بلند ہو کر بھی قرآن پڑھے گا۔ ایک امین سینے سے دوسرے امین سینے کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن منتقل ہوتا رہا، اسے کوئی نہ چھو سکا، نہ اس کی تفسیر بدل سکا، نہ اس کی تعویل کر سکا۔
نہ اس کے ترجمے غلط کر سکا، نہ اس کی ترتیب بدل سکا، نہ اسے خرید سکا، نہ اسے جھکا سکا. سلام بھیجے نا محمد علی. یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے وہ ذکر. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. آپ اپنے بلند ترین معیار سماعت پر آ گئے جہاں میں چاہتا تھا. تو اب چند لمحوں میں ایک مرحلہ جو میں نے کل شب میں وعدہ کیا تھا شاہ صاحب کے مجلس میں، اس وعدے کی تکمیل اور یہ مرحلہ طے ہوا. دوسرا ایک مرحلہ اور آپ کی خدمت میں، وہ میں نے کل ایک سوال قائم کیا تھا کہ یہ سورہ والنجم میں جو کہا گیا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب یعنی ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. میں نے سوال یہ قائم کیا ہے کہ ملت اسلامیہ مجھے صرف اتنا بتائے کہ یہ پیغمبر اسلام پر بہکنے کا الزام، نہیں جی یہ تو سب کو پتا ہے، یہ نہیں، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے لگا تھا یا آیت نازل ہونے کے بعد؟ اس لیے کہ آیت نازل ہونے سے پہلے اگر الزام کسی نے لگا دیا تو میں اسے کم علمی یا زیادہ زیادہ جہالت سمجھ کے معاف کر دوں گا. اس لیے کہ اگر مجھے کسی شے کا علم نہیں ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. مجھے علم نہیں ہے، میں اپنے عالم سے پوچھوں گا، اپنے استاد سے پوچھوں گا. سب پوچھتے ہیں، یہی طریقہ ہے نا. تو کسی شے کا علم نہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی شے کا علم رکھنے کے باوجود منع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کفر قرآن کی زبان میں کفر، کلیئر کٹ کفر. یعرفون نعمت اللہ، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ثم ینکرونہا، اس کے بعد انکار کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اکثریت کافروں کی ہے. قرآن نے مقرر کر دیا. یعنی نہیں، میں اور واضح آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بالکل ہی بات واضح ہو جائے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حبیب اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو. کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ یہ تو جانتے ہیں. سمجھاؤ انہیں جن کی سمجھ میں نہیں آیا، بتاؤ انہیں جن کے پاس علم نہیں آیا. ان کے پاس تو علم آ چکا ہے، یہ تو قسم کھائے بیٹھے ہیں نہ ماننے کی. دیکھیں نا، جگایا اسے جاتا ہے نا جو سویا ہوا. اس کا شرافت سے شانہ بھی ہلا دیں گے اٹھ جائے گا، لیکن ایک آدمی جاگتا ہوا سوتا بن جائے تو اس سے تو شانہ ہلا کر نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کی تو چارپائی لوٹنا پڑتا ہے. تو چارپائی لوٹنے کا نام شریعت میں مباہلہ ہے. ساتھ بھیجے توجہ کہہ رہا ہوں، پوری توجہ. اللہ آپ کو سلامت ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو. ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اور نہیں کیا ہماری ہر مجلس اسی لیے تو مباہلہ ہے کہ ہماری ہر مجلس میں ہمارے بیٹے بھی ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے نفس بھی ہوتے ہیں. یہ مباہلے کی عملی تفسیر صرف ہماری مجالس پیش کرتی ہے. بڑی توجہ ظالم محترم اس جملے پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. ان سے کہو، ان سے بحث مت کرو، گفتگو مت کرو. انہوں تو قسم کھائی ہوئی، یہ مانیں گے نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ ہو. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، دوستو یہ آیت آپ کہیں گے کہ یہ بے ربط بے موقع آیت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی میرے، یہ بے موقع بے ربط آیت نہیں ہے. یہ میری کل کی مجلس سے مسلسل ہے. میں تاریخی نتیجہ آج اس ہال میں دے کر جانا چاہتا ہوں.
یہ ربط نہیں ہے. اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو, ان پر تو سیدھی سی لعنت بھیجو. اور جو ہے نا علم آ جانے کے, یہ قرآن نے کہا, بھائی میں نہیں کہہ رہا, آپ اندازہ کریں نا, یہ قرآن کے لفظ ہے, کلیئر کٹ لفظ ہے, اس میں کوئی آیت مباحثہ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. واضح طور پر یہ آیت محکم ہے, متشابہ نہیں ہے, ناسخ ہے, منسوخ نہیں ہے. صلوات بھیجنا. اور اگر آپ توجہ فرمانے میں آمادہ ہیں تو بتا دوں کہ آیہ مباحلہ واحد آیت ہے کہ جس میں 1400 برس سے مولوی ملا کی پوری کوشش کے باوجود بھی آج تک اس آیہ مباحلہ میں کوئی چھٹا داخل نہیں ہو سکا. باقی تو جتنی پنجتن کی شان میں آیتیں ہیں سب میں واو 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 لگا کر نا تعداد بڑھا لی ہے. مباحلے میں کوئی شامل نہیں ہو سکا کیونکہ مسئلہ لعنت کا ہے نا. توجہ ہے نا. کبھی موقع ملا تو میں اس پر تفصیل سے آئے مباحلہ پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن آج تو صرف ایک جملے کی وضاحت کر کے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں آج کی حد تک عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر آپ میرے دوست توجہ فرمانے, اور وہ یہ کہ یہ وہ منزل فکر ہے. حبیب اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو قانون شریعت کیا بنا؟ جو نہیں جانتا, کرو بیٹا, جو نہیں جانتا اسے علم دے, اور جو جاننے کے بعد نہیں مانتا اس سے بحث نہ کرے, گفتگو نہ کرے, اس پہ تو سیدھی سی لعنت بھیجے. دیکھیں یہ قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے. اور دوستو مباحلہ نہیں پڑھ رہا ہوں, بہت وقت چاہیے مباحلہ پڑھنے کے لیے مجھ جیسے خطیب کو 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے ہو مکمل مسلسل, اور آپ جیسا خوبصورت مجمع ہو تب کہیں جا کر مباحلہ صرف مکمل ہوتا ہے. تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, ایک اشارہ کروں گا. ایک طے شدہ حقیقت تو ہے نا کہ اس آیت کے نزول کے بعد عزیزان محترم پیغمبر اسلام ابنانا کی منزل پر حسین کو لے کر گئے, نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر گئے, انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ کو لے کر گئے. اور یہ صداقت بات گلدستہ جب اللہ کی توحید کی گواہی کے لیے میدان مباحلہ میں آیا تو نصارے نجران نے ان کے چہرے دیکھتے ہی کہا, خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا. میں آج ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو ان کے مقدس چہرے دیکھتے ہی نصارے نجران نے کہا, خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا, ان کی گواہی کو مسترد نہ کرنا. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں, ان کی بات مان لینا, انہیں جھٹلانے کی کوشش نہ کرنا. ان کی طرف سے آئی ہوئی لعنت تمہیں بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دے گی. یہ ہے ہسٹری بھائی, یہ ہے تاریخ. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو آسمان کو اشارہ کرے آسمان ٹوٹ پڑے گا, پہاڑ کو اشارہ کرے پہاڑ پھٹ جائے گا, زمین کو اشارہ کرے زمین شک ہو جائے گی. یہ تھا نا نصارے نجران کا جو گروپ لیڈر تھا, اس کی آواز یہ تھی. اور وہ پیچھے ہٹے, انہوں نے سرنڈر کیا, مباحلہ نہیں کیا, جزیہ دینا قبول کیا. 10-15 دن سے بحث کر رہے تھے رسول اللہ سے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ تدبر کیا کرو قرآن میں, کون سے چہرے دیکھے, کون سے چہرے دیکھے. اس لیے کہ رسول تو اس شان سے نکلے ہیں کہ آگے آگے رسول, انگلی پکڑے ہوئے حسن مصطفیٰ, گود میں حسین, پشت نبوت پر فاطمہ, پشت فاطمہ پہ علی. آپ سلامات بھیجے, ایک بڑے خلوص کے ساتھ پنجتن پاک کی ذات اقدس پہ سلامات بھیجے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر, اس عام پر. اب یہ ترتیب آپ نے دیکھی, پشت نبوت پر فاطمہ, پشت فاطمہ پہ علی, اللہ عظمت فاطمہ زہرا. کبھی موقع ملا تو مکمل مجلس خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر کروں گا, لیکن آج تو صرف ایک جملہ ان کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں, اور وہ یہ, اللہ عظمت فاطمہ زہرا. آگے آگے نبوت کا پہرا, دائیں بائیں حسن اور حسین کی امامت کا پہرا, پشت پر علی کی ولایت کا پہرا, بیچ میں عصمت کی ملکہ جا رہی تھی.
सलावत भेजिए बाबा दबला। देखिए ये शान थी। अज़मत खातून जन्नत पर बुलंद आवाज से सलावत भेजिए। और एक तारीखी जुमले की तरफ मैं आप दोस्तों की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूं। दोस्तों, ये पंजतन पाक का सदाकत माब गुलदस्ता जो गया था, किनके चेहरे देखे? पंजतन के चेहरे नहीं। सामने से गए ना, रसूल की गोद में हुसैन उंगली पकड़े हुए हुसैन, तो तीन ही चेहरे देखे ना। फातिमा का चेहरा तो देख ही नहीं सकते। कुछ ने फातिमा पहनी है, सामने से अली का चेहरा भी नहीं देखा। तीन चेहरे देखे ना, एक रसूल का चेहरा, एक हसन का चेहरा, एक हुसैन का चेहरा। रसूल का चेहरा कोई नया नहीं देखा। कई रोज से बहस कर रहे हैं। तो दो ही चेहरे देखे ना, एक हसन का चेहरा देखा, एक हुसैन का चेहरा देखा। ये नज़ारे नजरान है जो हसन और हुसैन के बचपन में भी इमामत की सारी तवानाइयां और ताकतें देख रहे हैं। और ये बदरसी और आदि अबू सुफियान है जिसे अली की जवानी में भी इमामत नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? हाय हाय हाय। आपको सामने रखे दिल की गहराइयों से दुआ देते हुए अब आज की मजलिस का एक तारीखी नतीजा जो मैंने आपसे वादा किया था, अज़ान मोहतरम, वो नतीजा आज कबूल कर ले। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत पेश करूंगा इस अब पर, लेकिन कल ठीक 8 बजे, कल इंशाल्लाह कोई ताखीर नहीं होगी। इसलिए पूरी तवज्जो मैं आपकी चाह रहा हूं इस जुमले पर अज़ीज़ान मोहतरम कि ये वो मंजिल फिक्र है कि ये दो चेहरे देखे ना, तो सारा मुबाहिला तो फातिमा के बच्चों ने जीता है। माँ बाप की तो जरूरत ही पेश नहीं है। माँ बाप कुर्बान हो जाए तो जो है ना, बच्चों ने जीता है। माँ बाप की तो गवाही की जरूरत भी पेश नहीं आई। और क्यों भाई, क्या ख्याल है? क्या रसूलुल्लाह का चेहरा रोज नहीं देख रहे थे? क्या उसमें वो नूर नहीं था? हुजूर तो मरकज है नूर का। क्या उसमें वो जलाल नहीं था? था। लेकिन खौफ इलाही नसारे नजरान के दिल में उस दिन आया जिस दिन पंजतन मोहम्मद से बिला फसल होकर गए, ताकि कयामत तक ये बात साबित हो जाए कि जब रसूल अपनी जाती हयात में भी अल्लाह की तौहीद मनवाने के लिए अकेला काफी नहीं है, अली के बगैर या अली सलाम मोहम्मद आल मोहम्मद का जुमला गया। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता इस वक्त मोहतरम, ये मौला आपको सलामत रखे, ये एक अलहदा मौजू है, लेकिन इस पर फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। मगर एक फैसला तो मुझे आपकी खिदमत पेश करना है, ये है दोस्तों, ये जो पंजतन पाक गए थे ये झूठों पर लानत करने के लिए गए थे। तो नसारे नजरान ने इनके चेहरे देखते ही सरेंडर कर दिया इनके सामने, इनके मुकाबले पर नहीं आए, इसलिए कि नसारे नजरान थे, मुसलमान नहीं थे। इनकी गवाही को कबूल कर लिया इसलिए कि नसारा थे। इनके आगे सर झुका लिया इसलिए कि नसारा थे। अरे गौर करें जो जुमला करें। और ये गए थे किस लिए? ये पंजतन पाक लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन, ये झूठों पर लानत करने के लिए गए थे। तो दोस्तों, वो मुबाहिले की जो लानत थी वो तो उन तक नहीं गई। और क्या
خوبصورت نتیجے کی طرف آ رہے ہیں اور مجھے ایک جملہ کہنا ہے. میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میری آج کی ساری تقریر ایک جملے کے لیے ہے صرف, اور یہ جملہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے. جہاں یہ جملہ آ گیا وہی آج کی تقریر مکمل ہو جائے اور آپ اسے خود محسوس کریں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت قریب جا رہے ہیں اس سے. تو لے یہ تاریخی فیصلہ آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں عرض کیے دیتا ہوں. دوستو یہ کہے تھے پیغمبر پاک از روح قرآن جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجنے کے لیے, لیکن جب نصارے نجران نے انہیں نہیں جھٹلایا, ان کی گواہی کو مان لیا, تو چاہتی ہوئی لعنت رک گئی نا. وہ جو ان تک جانی تھی وہ رک گئی نا. توجہ ہے نا, وہ تو جو ان تک جانی تھی وہ لعنت نہیں گئی نا. مگر آیت میں تو موجود ہے, آیت تو قرآن سے نہیں ہٹی. آیت مباہلہ تو آج بھی بڑی توجہ میں ایک سین بھی نہ ادھر رہا ہو. آیت تو قرآن میں موجود ہے, آیت مباہلہ تو موجود ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو یہ آیت تو آج بھی موجود ہے, مگر نصارے نجران تک یہ لعنت اس لیے نہیں گئی کہ انہوں نے پیغمبر پاک کی گواہی کو, ان کی صداقت کو تسلیم کر لیا, مان لیا, سرنڈر کر لیا, جھک گئے. تو چاہتی ہوئی لعنت رک گئی. اب دوستو, میرے نوجوان دوستو, مجھ سے یہ سوال نہ کیا کرو کہ فاطمہ زہرا کا حق تھا یا نہیں تھا, باغ تھا یا نہیں تھا, کھجوروں کا باغ تھا یا نہیں تھا, دعویٰ کیوں کیا تھا, دربار میں کیوں گئی تھی. غلط. میں یقین نہیں کرتا کہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ کی, ملکۃ العرب کی, رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی بطول کھجوروں کے چند درخت کے لیے سوالی بن کر دربار میں جاتی, اور سوال بھی کن سے کرتی, فقیروں سے. لمحے کے لیے دوستو بالکل سہن ادھر ادھر نہ ہو. اس لیے میں اپنے کلیجے کا پورا خون دوں گا, آپ کی سماعت کی نظر کروں گا, آپ کی محبتوں کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجلس اس منزل فکر پر آئی ہے کہ جہاں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا سہن ادھر ادھر نہیں چاہیے. تو غلط ہے بات کہ خاتون جنت ملکۃ العرب کی بیٹی, کائنات کی مالک, کھجور کے چند درخت لینے کے لیے دربار میں گئی تھی. غلط نہیں, جزو رسالت تھی. آیت کی تفسیر مکمل کرنے کے لیے, آیت مباہلہ کو مکمل کرنے کے لیے, مباہلے کی رکی ہوئی لعنت کو گھر تک پہنچانے کے لیے. کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی بلند صلوات دے محمد علیہ. دوستو یہ کل کے 2 وعدے پورے ہوئے, باقی انشاءاللہ کل کی مجالس میں. اب آپ اس ذہن پر ایک لفظ کی طرف اور توجہ. تو بی بی وہاں کچھ لینے دینے نہیں گئی تھی. ایک تو تفسیر آیت مکمل کرنے گئی تھی, کیونکہ آیت نامکمل رہ جاتی, بے معنی رہ جاتی. جن کے لیے آئی تھی ان کے نصیب اچھے تھے کہ ان تک نہیں گئی. صلوات بھیج دینا. تو میں نے بس تو آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے وہ منزل فکر تو جس پر میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اس اہم مرحلے پر. وہ یہ ہے کہ آیت کی تفسیر مکمل کرنا چونکہ اہل بیت کی ذمہ داری ہے نا. ایک تو یہ ثابت کرنے گئی تھی, دوسرے ابھی فاطمہ زہرا نے بہت توجہ دوستو یہ سنا تھا لوگوں سے کہ ہمیں قرآن کافی ہے, اہل بیت نہیں چاہیے. اس لیے اس دعوے کو بھی غلط ثابت کرنے گئی تھی.
کہ یہ اہل بیت ہی نہیں، انہیں قرآن بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنی وراثت کے حق میں 80 آیتیں پڑھ رہی ہوں، اور یہ آیت کے جواب میں ایک جھوٹی ضعیف روایت لا رہے ہیں، روایت کے خنجر سے آیت کو کاٹ رہے ہیں۔ تو نہ یہ قرآن سے مخلص ہے، نہ حدیث، نہ قرآن سے مخلص ہے، نہ اہل بیت سے مخلص ہے۔ بی بی نے آیتیں ہی آیتیں پڑھی ہے نا وہاں جا کر وراثت، تو آیت کے جواب میں بھئی آپ بتائیے نا جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آیت کے جواب میں آیت ہے، آیت کے جواب میں روایت نہیں ہے، اور روایت بھی لاوارث روایت۔ جس کی کوئی سند نہیں، پوچھا بھائی کہاں سے بیان کی ہے تم نے؟ یہ پہلے مجھ سے میری بیٹی نے کہا ہے، کہا کہ وائے ہو تم پر، اپنی بیٹی کے کہنے پر کوئی گواہی نہیں مانتے، رسول کی بیٹی سے گواہ مان رہے ہو۔ سلام کرے بابا دے بلا۔ جو ہے نا دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو علماء نے متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا ہے کہ ترتیب یوں تھی کہ آگے آگے رسالت، انگلی پکڑے ہوئے حسن، گود میں حسین، پشت نبوت پر فاطمہ، پشت فاطمہ پر علی، یعنی جہاں فاطمہ قدم رکھتی تھی نا، اس نشان قدم پر علی فوراً اپنا قدم رکھتے تھے، تاکہ سورج کی آنکھ بھی فاطمہ زہرا کے نشان قدم کو نہ دیکھ سکے۔ یا علی، ایک ہے فاطمہ پہلے قدم اٹھاتی تھی نا تو نشان ابھرتا تھا، اس نشان قدم پر، معصومہ کے نشان قدم پر فوراً علی قدم رکھ دیتے تھے، تاکہ کائنات کے کسی نامحرم کی نگاہ نشان خاک قدم فاطمہ پہ بھی نہ پڑے۔ یا علی، میں تیری غیرت کے قربان مولا، میں تیری غیرت کے قربان میرے مولا، کاش کربلا سے شام تک اپنی اس بیٹی کے لیے بھی آ جاتا جسے تو نے ثانیہ زہرا بھی کہا تھا، زینب بھی کہا تھا۔ جزاک اللہ۔ کتنی دور ہوتی ہے ہم سے کربلا؟ وہ ابھی فضائل میں چھلک رہے تھے، ابھی آنکھوں کی فرات نے اپنے کنارے توڑ دیے پیاسوں کے لیے۔ خدا کی قسم، بے شک دیکھو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ یہ تربیت ہے ہماری، یہ ہمارے ماؤں کی تربیت ہے، یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے۔ یہ کسی مکتب اور مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ مائیں اپنے مقدس دودھ کی دھاروں کے ذریعے سے حسین کا غم منتقل کرتی ہے اپنے بچوں کے خون میں، اور اسے جزو بدن بناتی ہے۔ دوستو، بچے کے پھانس بھی لگ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اور بچہ جب زنجیر کا ماتم کر کے عاشور کے دن آتا ہے تو جتنا بڑا زخم ہوتا ہے اتنی ہی ماں خوش ہوتی ہے۔ یہ ہماری ماں ہے، سبحان اللہ، ممتا کے انداز بدلتی ہے، بہت قاضے بدل دیجیے تو میں کل عرض کروں گا اس پر تفصیل، لیکن دوستو اس جملے پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم دوستو، ایک جملہ یہ ہے کہ کربلا سے مجھے ملت اسلامیہ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ سوال میں ہارٹ آف دا سٹی میں کر رہا ہوں، حسینیہ مشن کی جانب سے اس تاریخی مجلس اعزا میں پوری ملت اسلامیہ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں مصائب میں۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، پوری تاریخ اسلام کی 3 معزز ترین بیٹیاں، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی، پتہ نہیں آپ سمجھے گا، ایک نبی کی بیٹی فاطمہ، علی کی بیٹی زینب، حسین کی بیٹی سکینہ۔ میں سوال بھائی یہ کرنا چاہتا ہوں سید ہونے کے ناطے سے، مجھے اتنا بتا دو ان تینوں بیٹیوں کا قصور کیا تھا؟ رسول کی بیٹی اپنا زخمی پہلو لیے ہوئے ہے، علی کی بیٹی زینب کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں 30 ہزار مسلمانوں کے مجمع سے رسول کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، دیکھو میرے سر پہ چادر نہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، مجھے چادر دے دو۔ مسلمانوں
دیکھو میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، مسلمانوں میں آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، میں آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ دیکھو اگلے چوراہے پر مجمع زیادہ ہے، ہجوم زیادہ ہے، ایک چادر پھینک دو، یہ چوراہا عبور کر لوں، وعدہ کرتی ہوں تمہاری چادر جناک اللہ جناک اللہ۔ شاہ جی یہ قیامت گزری ہے، اجڑے ہیں سادات، اجڑ گیا بطول کا گھرانہ، کسی کا کچھ نہیں بگڑا۔ ہمارے رونے پہ اعتراض کرنے والوں، ہمارے ماتم پہ اعتراض کرنے والوں، تمہیں کیا پتا اکبر کی جوانی کا زخم کیا تھا زینب کے دل میں؟ تمہیں کیا پتا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے قیامت کیا برپا ہو گئی تھی اہل حرم میں؟ تمہیں کیا پتا اس ماں کے جذبے کا جو شام کے زندان میں رات کے آدھی وقت اٹھ کر زمین پر ہاتھ مار کے اندھیرے میں کہتی تھی اللہ جانے اصغر تو کہاں سو رہا ہے، آجا میرے لال رباب کی گود خالی ہے۔ عزیزانو، لوگ قیامت سننا چاہتے ہو اور آمادہ ہو رونے کے لیے، آمادہ ہو ماتم کے لیے، تو چند جملے اور اس پر ہی مجلس ختم کر دوں گا۔ عزیزانو، سارے مقاتل میں متفقہ طور پر علماء نے لکھا ہے کہ کربلا سے رہائی کے بعد ساری بیویاں آ کر سائے میں بیٹھی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لیکن رباب، اصغر کی ماں، سکینہ کی ماں جب تک زندہ رہی عزیزانو دھوپ میں بیٹھی رہی، سائے میں نہیں بیٹھی۔ آپ کو تو کتنا آرام دہ ماحول میسر ہے۔ سنیں مومنات یہ جملہ، اللہ تمہارے سہاگ سلامت رکھے، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اس جملے پر غور کر لینا، اس لیے کہ رباب وہ بی بی ہے جو کربلا میں بالکل اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ رباب کے دو ہی بچے تھے، ایک سکینہ، ایک علی اصغر، ایک کی قبر شام میں بنائی، ایک کو کربلا میں دفن۔ آپ سنتے ہیں نا شان غریبہ میں جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی تو سینے میں ایک آگ سی لگی ہو، ابھی تو خود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، اے بی بی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری گود بھی اجڑی ہے، مانگ بھی اجڑی۔ رباب وہ بی بی ہے جو کربلا میں بالکل اجڑ گئی۔ لیکن دوستو، یہ رباب زندگی بھر دھوپ پہ کیوں بیٹھی رہی؟ میں نے بہت غور کیا، مگر میں اگر پڑھ سکا تو ایک جملہ پڑھ دوں گا۔ بیویوں نے تو سب نے قربانی دی ہے، زینب کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے، لیلا کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے، اولاد عقیل نے بھی قربانی دی ہے، رباب کیوں زندگی بھر دھوپ پہ بیٹھی رہی؟ تو شاید شہزادی یہی جواب دے، ارے جو قیامت مجھ پہ گزری ہے وہ قیامت کسی پر نہیں گزری۔ چند جملے دوستو، جو قیامت مجھ پہ گزری ہے وہ قیامت کسی پر نہیں گزری۔ ہر ماں کا بیٹا ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا 6 مہینے کا علی اصغر ایک دفعہ تو باپ کے ہاتھوں میں شہید ہوا، دوسری مرتبہ اس وقت شہید ہوا جب شام غریبہ میں شہیدوں کے سروں کو شمار کیا گیا تو 71 سر تھے، 72واں سر نہیں تھا۔ عمر سعد ملعون نے پوچھا، آخری جملہ، عمر سعد ملعون نے پوچھا 72واں سر کہاں ہے؟ شمر نے کہا ظالم اس سر کو لے کر کیا کرے گا، 6 مہینے کے بچے کا سر تھا، حسین نے اس بچے کا لاشا دفنا دیا ہے، قبر کا نشان بھی مٹا دیا ہے، کہاں سے تلاش کرے گا، کہاں سے تلاش کریں گے ہم رات کے اس اندھیرے میں؟ یہ ملعون کہتا میں کچھ نہیں جانتا، اصغر کا سر لے کر آؤ، اصغر کا سر لے کر آؤ۔ عزادارو، ایک ظالم گھوڑے پر بیٹھا، ہاتھ میں نیزہ لیا، گنج شہیدہ کے اندھیرے میں مقتل میں آ کر جہاں نرم زمین دیکھتا وہی نیزہ مار مار کر اصغر کی قبر تلاش کرنے لگا۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کے خلاج سے فضا نے آواز دی، رباب تیرے بچے کی خیر